افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے لوگوں، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ البقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں، اس سے پہلے کے جو 2 رکوع ہیں، یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہ تمہید تھے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی سیدھے راستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے فیض پانے والے اور نہ پانے والوں کا تذکرہ کیا کہ اس لحاظ سے کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، جو قرآن مجید سے پوری طرح فیض یاب ہوتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، وہ مومنین متقین ہیں۔ دوسرا گروہ ہے ان کا جو بالکل ہی انکار کرتے ہیں، ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے، وہ ہیں کفار۔ اور تیسری جماعت ہے منافقین کی، جو بظاہر تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں کافر ہیں۔ تو منافق بھی کافر ہی ہوئے، اور بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو تقسیم ہے وہ صرف اور صرف عقیدے کے اعتبار سے ہے، نہ رنگ کے اعتبار سے اللہ کے ہاں تقسیم ہے، نہ زبان کے اعتبار سے اللہ کے ہاں تقسیم ہے، اور نہ ملک اور سرحدوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں تقسیم ہے۔ اللہ کے ہاں سب انسان ایک ہیں، اگر تفریق ہے تو وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بس تم 2 جماعتیں ہیں، کچھ تو کافر ہیں اور کچھ ایمان والے ہیں، بس اور کوئی تفریق اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، معتبر ہی نہیں ہے۔ تو اس تقسیم کے بعد اب آیت نمبر 21 سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے، تمہید کے بعد۔ اور سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے ان سب جماعتوں کو اور گروہوں کو اپنی وحدانیت کی اور توحید کی دعوت دی، اور اس کے لیے الناس کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، جس میں ایمان والے بھی شامل، جس میں کافر بھی شامل، جس میں منافق بھی شامل، اس زمانے کے موجودہ لوگ بھی شامل، آنے والی نسلیں بھی شامل، اور قیامت تک آنے والے سبھی شامل ہیں اس میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، خطاب عام ہے۔ جس طرح اللہ تمام لوگوں کا رب، قل اعوذ برب الناس، اللہ رب الناس، اور اللہ نے جو قرآن مجید نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ھدی للناس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بعثت ہوئی تو پہلے انبیاء کیا تھے؟ ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے، قوموں کے لیے، قصبوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے خطاب بھی کیا، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، تمام کے تمام لوگوں، عرب والے ہو کہ عجم والے، رنگ کے کالے ہو کہ گورے ہو کہ سرخ ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، سب کو دعوت توحید ہے۔ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ جو نہیں عبادت کرتے وہ کرنا شروع ہو جائیں، جو کر رہے ہیں وہ اس پر جمنا شروع ہو جائیں۔ عبادت ایک اللہ کی، رکوع سجدہ ایک اللہ کا، نظر و نیاز ایک اللہ کی، منت منوتی ایک اللہ کی، طواف ایک اللہ کے گھر کے، اور کسی کا نہیں۔ اعبدوا ربکم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اعبدوا کا معنی کیا ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کو تم ایک سمجھو عبادت میں۔ توحید کی کئی قسمیں ہیں نا، تو یہاں پر توحید سے مراد توحید فی العبادت ہے، اللہ کو عبادت میں اکیلا جاننا ہے۔ وہ ہے جو اکیلا ہے، وہ ذات میں اکیلا، وہ صفات میں اکیلا، وہ عبادت میں اکیلا، اسی کو تو اللہ کی توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت یہی ہے، وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک ماننے والے ہو جا، اکیلا ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے یہی دعوت دی۔ اور انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا آغاز کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہ کوئی آسمانی نہ کوئی زمینی، نہ کوئی کوہی نہ کوئی عرشی نہ کوئی فرشی، نہ کوئی انسان نہ کوئی جن، لا الہ، معبود ہے ہی کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ سب کی نفی کرنی ہے، سب کی نفی کرنی ہے، اور ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا ہے، اور اسی ہی کو سب کو سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دلیل، صرف دعویٰ نہیں، اس کے ساتھ دلیل ذکر کی، ربکم، خود لفظ رب کے اندر ہی دلیل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، نہ، فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس کی جو تمہارا رب ہے۔ اور پہلے بات رب پر ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب آیا نا وہاں پر بھی۔ رب کیا ہے؟ جو انسان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، الخالق ابتداءً، پیدا کرنے والا ہے، پھر ضروریات کے مطابق
اس کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ بچپن میں انسان کی ضرورت اور ہے، جوانی میں ضرورت اور ہے، اور بڑھاپے میں ضرورت اور ہے۔ سب ضروریات بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ جو انسان کی ضروریات کو پورا کریں، والغافر انتہاءً، اور پھر آخر میں جو معاف بھی کر دے، بخشش بھی کر دے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو کہاں انسان ایک حقیر سا نطفہ، اور کہاں یہ سمیع بصیر انسان، سننے والا اور دیکھنے والا، کائنات کا دولہ، اور جو ہے نا کائنات کے اندر سب سے معزز اور مکرم، اللہ نے کہاں سے اسے اٹھایا اور کہاں پر پہنچا دیا۔ ربکم، کیا ایسا بھی کوئی رب ہے؟ ایسی عزتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے؟ اور پھر صرف انسان کو پیدا کر کے اس نے چھوڑا نہیں، ساری ضروریات انسان کی پوری کر رہا ہے، ساری پوری کر رہا ہے، قدم قدم پہ پوری کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی افسوس ہے انسان ایسے رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائے، کسی اور کے در پر جائیں، افسوس تو ہوتا ہے نا۔ اس واسطے اللہ نے یہاں پر رب کا لفظ ذکر کیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جو عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقکم، وہ اللہ، وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کیا تمہیں، تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے۔ یہ کائنات نہیں تھی، اللہ نے اسے بھی وجود دیا ہے۔ یہ آسمان و زمین اور اس کا ذرہ ذرہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ انسان خود بخود تو وجود میں نہیں آیا نا، یہ خود بخود تو ساری کائنات نہیں بنی نا، اسے کوئی بنانے والا تو ہے نا، اسے کوئی پیدا کرنے والا تو ہے نا، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود سوچئے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے تو اس کا سارا کام خود بخود ہو جائے گا؟ اور چھوڑیے سودا صرف دکان سے خود پہنچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک ملحد نے، دہریے نے بحث کی نا کہ نہیں جی نہیں، یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آیا، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بحث کریں گے اس پر۔ جس جگہ کا انتخاب ہوا درمیان کے اندر پانی تھا، دریا، جب وقت آیا تو حضرت جان بوجھ کر لیٹ گئے، ذرا وہاں پر لیٹ پہنچے۔ بڑا شور کیا بھی کہاں گیا جو کہتا تھا ہم بات کریں گے، ثابت کریں گے سب اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت پہنچ گئے۔ جی پہلے یہ بتاؤ کہ لیٹ کیوں آئے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں دریا کے دوسری طرف تھا، کشتی تھی نہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ نیچے گرا، وہ چر گیا، اس کے پھٹے بن گئے، پھر پھٹے آپس میں جڑ گئے، کشتی تیار ہو گئی، کشتی آ گئی پانی میں اس پر بیٹھا، کشتی مجھے اس کنارے پر لے آئی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ کہا دیکھو یہ ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ بندہ؟ خود بخود ایک درخت جو ہے وہ کشتی تک پہنچ جائیں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات بھی خود نہیں بن سکتی۔ یہی سمجھانا ہے، یہی سمجھانا ہے۔ یہ انسان خود بخود نہیں بنا، خود بخود نہیں بنا، اسے بنانے والا ہے کوئی۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت کے سامنے نا توت کا درخت تھا، شتوت جس پر لگتے ہیں۔ کہا کہ مجھے تو اللہ کی ذات اسی سے سمجھ میں آتی ہے،
وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اس کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، اور اگر بکری کھائے تو مینگنیاں ہوتی ہیں، دودھ نکلتا ہے۔ ایک پتا ہے، کھانے والی چیزیں مختلف ہیں اور اثرات مختلف ہیں۔ اگر پتے کی تاثیر ہوتی تو ایک ہی فائدہ حاصل ہوتا، وہاں دودھ آ رہا ہے، یہاں ریشم آ رہا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ رب العزت کے وجود کی کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فرمایا الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم خود بخود نہیں پیدا بن گئے، یہ تمہاری آنکھیں لگ گئیں، کان لگ گئے، زبان ہو گئی، دماغ مل گیا، دل مل گیا، ٹانگیں مل گئی، چلتے پھرتے بھاگتے انسان خود بخود نہیں۔ اگر یہ خود بخود ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ جب اس میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتے ہیں تو پھر صحیح کر کے دکھاؤ نا۔ 7واں سپارہ سورہ انعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو سلب کر لیں، تمہارے دل کو لے جائیں، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں آنکھیں واپس لا کر دکھا سکے؟ اللہ بینائی ختم کر دیں، کون ہے جو بینائی لا کے دکھائے گا؟ اللہ کانوں کی سماعت ختم کر دیں، کون ہے جو سماعت واپس لا کے دکھائے؟ تو جب کوئی نہیں لا سکتا تو مان لو کہ الہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ الہ بھی ایک اللہ کی ذات ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، اللہ نے تم سے پہلے جتنی نسلیں گزری ہیں، جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنے انسان گزرے ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی تھے ان سب کو بھی اللہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق۔ مخلوق کی پوجا نہیں کرتی، اس لیے تمہارے بڑے ہوں گے، بڑی عزتیں ہیں، بڑی شرافتیں ہیں تمہارے بڑوں کی، لیکن عبادت کے قابل وہ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے۔ مخلوق کے سامنے جھکیں، عاجز کے سامنے جھکے، اسے کیا ملے گا اور کیا فائدہ ہوگا؟ چاہیے تو یہ کہ ایک عاجز انسان جھکیں اس ذات کے سامنے جس کی صفت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس سے جو ہے نا اپنی حاجتوں کا سوال کرنا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کی بات کی تو تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر بات کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، تمہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب قیامت تک جو آئیں گے یہ الناس ہی ہیں، تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب نیا نبی آئے گا نہیں کہ نئی نبی کی امت بھی نئی آ جائیں، امت بھی ختم، نبی بھی ختم۔ اب عبادت، ربوبیت، الہیت رب کی چلے گی اور نبوت محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح
اب اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں، ختم۔ لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کی توحید کے بغیر کوئی انسان متقی بن ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ جہنم سے وہی بچے گا جو اللہ کو ایک سمجھے گا۔ اور پھر یہاں پر توجہ کی قابل چیز ہے، اللہ نے فرمایا لعلکم، لعل آتا ہے امید کے لیے، امید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبادت کرو، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، امید ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ جبکہ اللہ کی توحید و وحدانیت تو وہ ہے کہ کامیابی 100% ہے اس میں۔ پھر اللہ نے امید کا لفظ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان کبھی اپنی عبادت پر نازا نہ ہو جانا کہ میں نے یہ کام کر لیا اب تو میں 100% جنتی ہو گیا۔ نہیں نہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں شامل حال ہوگی متقی نہیں بن سکتے، جہنم سے بچ کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یقینی طور پر جنتی بن کے نہ بیٹھنا، جنتی بن کے نہ بیٹھنا۔ اس لیے لعلکم کا ذکر کیا، امید ہے۔ باقی بڑوں کی امیدیں بھی وعدوں سے زیادہ ہوتی ہیں، وعدوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توحید کامل عطا فرمائیں اور اسی توحید پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔